محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے لیے کوئی بھی رشتہ آتا تو میری ماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی اور پھر مجھے منحوس کہتے، رشتہ نہ ہونے کے طعنے دیتی۔ ایک روز میری دوست اچانک اپنے بھائی کا رشتہ لائی تو اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی ہے تم بد چلن ہو اور اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی ہو۔ میں نے یقین نہ کیا اور اپنی ماں کے کمرے میں جانے لگی، لیکن اندر سے آوازوں نے میرے قدموں سے جان نکال دی تھی، کیونکہ اندر میں تو بی ایس سی کر رہی تھی، سوائے ایک کہ میری تمام بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، گھر میں مجھ سے سب خوش تھے، حالانکہ میری ماں بھی، لیکن تقریباً 1 سال سے میرے گھر میں میرے لیے رشتے آ رہے تھے۔ بہت حیرت کی بات تھی کہ میرے گھر والوں کو کوئی رشتہ بھی پسند نہ آتا اور مجھے بتایا جاتا کہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے۔ یوں ہی پھر ایک دن سہیلی نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی مجھے پسند کرتا ہے اور مزید کہا کہ وہ تمہارا نمبر چاہتا ہے، تھوڑی سی بات چیت کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے صاف منع کیا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کے بھائی کے لیے کوئی محبت رکھتی ہوں۔ اس کا بھائی بزنس مین تھا، دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح جب بھی رشتے والی آنٹی رشتہ لے کر آتی تو مجھے خالہ کے گھر بھجوا دیا جاتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بھی یہی لگتا کہ میری ماں میرے لیے ہمدردی محبت رکھتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے بھی شک ہونے لگا تھا۔ لیکن پھر سوچتی کہ اگر ایسی بات ہوتی تو امی یہ کیوں کہتی کہ پڑھائی کے دوران ہی اگر اچھا رشتہ مل گیا تو تمہاری شادی کر دوں گی۔ ایک دن کالج سے واپسی پہ میری سہیلی مجھے زبردستی اپنے بھائی کی کار کی طرف لے کر گئی تھی۔ میں بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی سی جھجک کے ساتھ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب میں اور اس کا بھائی تنہا گاڑی میں موجود تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں نے چھڑوا لیا۔ کہنے لگے تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا۔ میری بہن تمہاری دوست ہے۔ میں نے کہا جلدی بات کریں، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر والے بھی راضی ہیں۔ مزید کہا میں جلدی گھر بات کروں۔ میں جلدی سے گاڑی سے نکلی اور رکشے میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ میری ماں سے ہمت نہیں ہوئی کہ بات کر سکوں۔ اگلے روز چھٹی تھی تو میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مال چلی گئی۔ مجھے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا۔ ہم نے کافی ساری چیزیں لے لی تھی، لیکن جب واپسی ہونے لگی تو دیکھا میری سہیلی کا بھائی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ گھر آ کر میں لیٹ گئی، ساری رات سوچتی رہی۔ اگلے دن پھر میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ امی نے پھر زبردستی مجھے خالہ کے گھر بھیج دیا۔ واپسی پہ پتہ چلا کہ وہ انکار کر گئے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے امی پہ غصہ آتا تو کبھی رشتہ دیکھنے والوں پہ۔ سوچتی کہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو ایسے دیکھنے جاتے ہیں جیسے ایک بیوپاری باغ دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ صبح کالج گئی، میری دوست مجھے سائنس لیب کے قریب ہی مل گئی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا موڈ بہت خراب ہے۔ چھٹی کے وقت جب مجھے اپنے بھائی کے پاس لے کر گئی تو میرے دل میں آیا کہ اس کے بھائی کو زوردار تھپڑ مار دوں۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں لالچی نہیں ہوں۔ اس نے کہا یہ میری بہن کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے کالج میں بھی دے سکتی تھی۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا یہ دوسری بہن کی طرف سے ہے، کل ہی انگلینڈ سے واپس آئی ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں خواہ اس پہ شک کر رہی تھی، وہ اس کی بہن تھی اور میں کیا سے کیا سوچ رہی تھی۔ میرا کڑوا لہجہ پل بھر میں میٹھا ہو گیا۔ ہم لوگ وہاں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ میں شادی کے بعد کیا کروں گی۔ خیالی پلاؤ پکاتی رہی، اس کو دلہا اور خود کو دلہن بنتا تک دیکھ لیا تھا۔ خیالوں میں دل ہی دل میں اس کو اپنا پیار، اپنا مان سب کچھ دے چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میرا ماں کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر میری بہن کا بھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی جہاں میری امی کھانا لگا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا امی جان کیا ہوا ہے؟ آگے سے مجھے جھڑکنے لگ گئی، کہنے لگی کہ تم منحوس ہو، جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو ہمارے گھر سے برکت تک ختم ہو گئی ہے۔ رشتے پہ رشتہ آ رہا ہے لیکن کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا امی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہر روز کھانا بچ جاتا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ برکت ختم ہو گئی۔ اور رہی بات رشتے کی تو اب نیا دور ہے، اب تو بیٹیوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ صرف تصویر دکھا دوں گی۔
آپ ذرا خود سوچیں کہ وہ اتنے فضول گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے خاندان میں شادی کیوں کریں گے۔ میری امی نے اتنا سننا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی اور میری چٹیاں پکڑ کر 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے حق بات کہی تھی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو میری سہیلی فوٹو البم لائی تھی جس میں اس کے گھر والوں کی تصویریں موجود تھیں۔ شروع میں اس کے بھائی کزنوں کی تصویریں آتی رہیں، پھر ایک لڑکی جو میں نے مال میں دیکھی تھی اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی تصویر پہ انگلی رکھ کر میں نے کہا یہ تمہاری بہن ہے نا؟ وہ کہنے لگی تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے کہا میں نے بس اندازہ لگایا ہے۔ کہنے لگی نہیں، اس کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ کہنے لگی بیوی ہے اس کی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بیوی؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ کہنے لگی ہاں، لیکن تمہارے بھائی تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہن تھی۔ نہیں، بہن تو یہ ہیں، میں انگلینڈ سے واپس آئی ہوں۔ یہ جو گھڑی تم نے اپنی کلائی میں پہنی ہے نہ، یہ بھی وہ انگلینڈ سے لے کر آئی ہیں۔ میں غصے سے لال پیلی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میں ایک شادی شدہ لڑکے سے شادی کروں گی؟ میں کنواری ہوں، مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے تن سے مسکرا کر کہا کھوٹ تو ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہنے لگی ابھی چند دن پہلے جو رشتہ آیا تھا اس کے گھر میں وہ میں ہی لے کر گئی تھی۔ میں نے بتایا کہ میرا بھائی اسے پسند کرتا ہے، اچھا بھلا کاروبار ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے تم بد چلن منحوس ہو اور اس وقت بھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی ہو۔ بوائے فرینڈ؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کہنے لگی ہاں بالکل۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ میری ماں ہے، وہ تم سے ایسا کیوں کہیں گی؟ کہنے لگی ابھی تک تمہارا رشتہ نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تم واقعہ میں بد چلن ہو۔ وہ تو تم شکر مناؤ میرا بھائی تمہیں اپنا رہا ہے، ورنہ تم جیسی بد کردار کو کون پوچھتا ہے؟ میں نے غصے سے کہا میں تمہارے بھائی سے کیوں کروں گی شادی؟ کہنے لگی تمہیں اور کیا چاہیے، دوسری شادی ہی تو کر رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں تو رواج ہے، سب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ گی؟ تو وہ کیسی سہیلی تھی جو میری فیلنگز کے ساتھ کھیل گئی۔ میں نے کہا تو بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دینا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا اور ہم دونوں لڑنے لگی۔ ادھر ادھر میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر ٹوٹ چکے تھے۔ میری ایک طرف میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی اور دوسری طرف میری سہیلی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میں جس کو خوابوں کا شہزادہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ تو بدبخت تھا۔ آج کالج جانے کو بالکل من نہیں تھا۔ سوچ رہی تھی وہاں جا کر کروں گی کیا۔ ایک ہی دوست تھی، اس کو بھی ناراض کر بیٹھی۔ اکنامکس کا پیریڈ آخری پیریڈ تھا۔ میں نے بڑے اچھی طرح سے گوشوارہ اور ڈائیگرامز وغیرہ بنائی تھیں۔ چھٹی ہو گئی تو میں جلدی سے چیزیں بیگ میں ڈالنے شروع کی۔ باہر نکلنے لگی تو ایک دوست بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کہنے لگی تمہاری پرکار وہاں بھول گئی تھی، یہ پکڑو۔ میں نے پرکار اس سے لے لی اور بیگ میں ڈالنے کی بجائے ہاتھ ہی میں پکڑ لی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میری سہیلی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ آج ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ میں ایک تنگ چھوٹی گلی سے گزرنے لگی جو میرے گھر کے راستے میں پڑتی تھی۔ یہ میرے گھر تک جانے کا شارٹ کٹ تھا۔ میں تقریباً 1 ماہ سے اسی راستے سے جا رہی تھی۔ آج بھی میں جب گزرنے لگی تو موڑ مڑی، سامنے میری سہیلی کا بھائی موجود تھا۔ میری جان نکلنے لگی۔ کہنے لگا میری بات سنو۔ میں نے چلنا جاری رکھا۔ اس نے پوری قوت سے مجھے میرے بازو سے پکڑ لیا۔ میں منتیں کر رہی تھی کہ مجھے جانے دو۔ کہنے لگا تمہیں شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی، میں ہی اس کی محبت ہوں۔ پھر کہنے لگا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر میں نے اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ ہم دونوں کی تصویریں اس کی ماں کو دکھا دے گا۔ میں دورہ پھنس گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ میں نے پھر بھی انکار کیا اور کہا تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ میں اب تمہارے بازو میں بھی درد اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے ابھی بھی التجا کر رہی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پرکار زور سے اس کے ہاتھ میں ماری۔ نوکیلی پرکار ہاتھ پر لگنے سے خون کی دھار نکلی۔ میں نے جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا اور گھر پہنچ کر دم لیا تھا۔ گھر کے باہر ہی نل لگا ہوا تھا جہاں سے میں نے منہ ہاتھ دھویا اور اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔
گھر میں داخل ہوئی تو سامنے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ وہ یقیناً میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ میں نے گھر میں جاتے ہی سلام کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور لڑکے کی ماں کہنے لگی، لڑکی تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، حسین ہے۔ میری ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ انہیں مجھ پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں مہمانوں کے سامنے کیوں آئی ہوں۔ ہماری طرف سے تو یہ رشتہ پکا ہی سمجھے۔ لڑکی کی دادی نے کہا تو میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی۔ دل خوش ہو گیا تھا کہ اب میری ماں مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ مہمانوں کے جاتے ہی مجھ سے پیسے لے لیے گئے اور میری ماں کا رویہ پھر سے سخت تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اگلی صبح مجھے پھر اسی راستے سے جانا تھا کیونکہ دوسرا راستہ بند تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اپنی پرکار بھی اٹھانی تھی۔ میں آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ دل ڈر رہا تھا کہ آگے اس کا بھائی نہ ہو۔ تھوڑا آگے بڑھی تو دیکھا وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر میں اسی جگہ پہنچ گئی۔ وہاں دیکھا میری پرکار وہیں اسی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے جھک کر پرکار کو اٹھا لیا تو اس پہ بھی خون جمع ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے بیگ میں ڈال لیا۔ میں تیز تیز چلتی مین روڈ پر آ گئی تھی جہاں میں اب لوگوں کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ اگلے کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ ایک دن کالج سے واپسی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے سامنے کا جو منظر تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سامنے میری سہیلی کے والدین اور بھائی موجود تھے۔ اس کا بھائی میری طرف فاتح نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سلام کر کے کمرے میں چلی آئی تو میری ماں بہانے سے اٹھی اور میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ میں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میری ماں نے تو جیسے ان کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی ان کو بتا دی۔ میں نے مزید کہا کہ آپ جا کر اس کے ہاتھ پر نشان چیک کر سکتی ہیں۔ میری ماں نے باہر جا کر میری بہن سے بات کی۔ میری بہن نے چائے کی ٹرے رکھی اور کپ پکڑانے لگی۔ اس لڑکے کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو نشان غائب ہو چکا تھا۔ باتیں چلتی رہی تو کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ اماں نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہنے لگی، اب کیوں منع کر رہی ہو؟ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ شادی کر دو شادی کر دو، اور اب جب اچھا لڑکا ہاتھ میں آیا ہے تو منہ بنا لیا۔ میں نے کہا، امی جان اس کی شادی ہو چکی ہے، میں صرف اس کا امیر ہونا تو نہیں دیکھ سکتی نا۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد فون آیا تو میری ماں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرتی رہی لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار میری BSc مکمل ہو گئی۔ ایک دن مارکیٹ گئی تو واپسی پتہ چلا میری بہن کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں گئی۔ میں نے پوچھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے چھوٹی کی بات پکی کر دیں؟ میری امی پرسکون دکھائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی، صرف بات ہی پکی نہیں ہوئی بلکہ اگلے ماہ شادی بھی ہے۔ میں حیران و پریشان تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ سارا دن یہ سوچتی رہتی کہ میں اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہوں، پھر کیوں مجھے ناپسند کرتے ہیں؟ اور آج میری چھوٹی بہن کی بات پکی کر گئے تھے۔ میری بہن کے جہیز کے کپڑے تیار کیے جا رہے تھے۔ وہ مجھے ایک ایک چیز دکھا کر جیلس کرتی رہی۔ میں اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ میں کیسے خوش ہوتی؟ اس کا فرنیچر، کپڑے، جوتے، سب کچھ دیکھ کر حسد سا ہونے لگا تھا، لیکن میں نے حسد کو دل میں جگہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ وہی وسیلہ بنا دے گا۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو سب کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئی تھیں۔ سب کے لیے میں سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ اس میں کمی ہے، تبھی تو چھوٹی کا بیاہ رچا دیا گیا ہے۔ کچھ میری ماں سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میری ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو کسی ایسے مرد سے شادی کر دیں جس کے پہلے سے بچے موجود ہوں۔ اپنے اوپر ایسی آوازیں کستے لوگوں کی طرف دیکھ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چپکے سے کھانے والے پورشن میں چلے جاؤں اور سب کے کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ سب کے سب لوگ مر جائیں۔ کبھی دل کرتا کہ اپنی بہن کو سیڑھیوں سے دھکا دے دوں۔ اندر ہی اندر میں مرتی ہی رہی۔ 2-3 رشتے آئے بعد میں ہمیشہ کی طرح صاف انکار۔ پھر ایک دن میری پھپھو آئیں تو انہوں نے یہ سوال میری ماں سے پوچھا، آپا اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بچی میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہے۔ میں کولڈ ڈرنک لے کر آ رہی تھی، وہیں کھڑی ہو گئی، لیکن میرا سایہ میری ماں دیکھ چکی تھی۔ کہنے لگی،
وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ چائے لے کر آؤ۔ میں چونک گئی اور اندر چلی آئی۔ وہاں سے میرے دل میں تجسس سا پیدا ہو گیا، آخر کیا ہے جو وہ پھپھو کو بتا رہی ہوں گی۔ ایک بار دل میں آیا کہ پھپھو سے جا کر پوچھ لوں، لیکن پھپھو کا مزاج تلخ تھا، اس لیے ہمت نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری ماں تھی جو جواب دینے کے لیے راضی نہ تھی، کچھ بھی پوچھتی منع کر دیتی۔ سارا دن ٹی وی پر ماں کی شان سنتی رہتی، لیکن مجھے ایسے کلام سے چڑ ہونے لگ جاتی تھی کیونکہ میری ماں کا سلوک اچھا نہ تھا۔ اکثر سوچتی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں یا پھر میری ہی ایسی ہے؟ اگر میری ماں کی طرح ہوتی ہیں تو یہ کلام سوچ کر دماغ خراب ہو جایا کرتا تھا۔ کرتے کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا تھا اور میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری زندگی میں کئی موقع آئے جب مجھے لگا میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں خودکشی کا سوچتی لیکن ہمت نہ ہوتی۔ کئی بار ذہن میں خیال آتا کہ اپنے سہیلی کے بھائی کو کال کروں اور کہوں وہ مجھے یہاں سے لے جائے، لیکن عزت کا سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ ایک شعر میرے ذہن میں بار بار گونجنے لگتا کہ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میری کہانی اس شعر کے لیے تھی۔ سوچتی اگر بھاگ گئی وہاں اسے برا حال ہوا تو کیا کروں گی۔ ایک بار دل کہتا کہ رسک لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دل بڑا کر دیا اور مجھے ایسے کاموں سے محفوظ رکھا۔ ایک دن میری بہن آئی تھی، اس نے باتوں باتوں میں امی سے ذکر چھیڑ لیا کہ وہ اسے بتا دیں کیا آخر کیا وجہ ہے۔ میں کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو جو میں نے سنا وہ میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اتنی بری نہیں تھی، انہوں نے سب میرے لیے کیا، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں کمرے میں چلی گئی اور کھل کر روئی۔ کمرے کی ہر شے مجھے روتا دیکھ رہی تھی۔ میرے غلامی کے دن اب ختم ہونے والے تھے، لیکن کچھ باتیں تھیں جو مجھے امی جان سے پوچھنی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں کئی طرح کے وسوسے بھی آتے تھے۔ ایک آدمی اور لڑکا گھر میں داخل ہوئے۔ میں ان تک چائے کی ٹرے لے کر گئی تو میں نے ان کو دیکھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا وہ اس سے بڑھ کر کہیں خوبصورت اور حسین و جمیل ہینڈسم لڑکا تھا۔ انہوں نے کہا وہ اکیلے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں نے اجازت دے دی۔ میں بہت حیران و پریشان تھی۔ ایک طرف مجھے سامنے لایا نہیں جاتا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے لڑکے سے تنہائی میں بات کرنا پڑ رہی ہے۔ ہم کچھ دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ مجھے آج تک اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا آج مل رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آخر کار مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، تو انہوں نے جو بات کہی وہ 16 آنے درست تھی۔ انہوں نے کہا تم بہت چھوٹی تھی جب تمہارے پاپا نے تمہاری بات اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ پکی کر دی تھی۔ تمہارے ابو کی وفات کے بعد انہوں نے کہا وہ امریکہ جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں اور وہاں ایک اور دوست کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر 20 سال بعد وہ واپس آ گئے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے، ورنہ سمجھنا کہ لڑکے کی طرف سے صاف انکار ہے، کیونکہ وہ جس ملک میں رہتا تھا وہاں پسند بدلنا آسان تھا، لیکن ایسا نہ ہوا کہ اس کے ابو نے اچھی تربیت کی تھی۔ میری ماں نے کہا اسے اس کے ابو نے اچھی تربیت کی تو شوہر کے کہنے پہ 20 سال تک میں نے صبر کیا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آئیں گے یا نہیں۔ میرے دل میں ایک اور سوال تھا کہ میں ان سے پوچھوں پھر یہ مجھے منحوس کیوں کہتی رہیں۔ میں نے بہت زیادہ ہمت جمع کی اور پھر پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب تک جتنے بھی رشتے آ رہے تھے وہ میرے لیے دیکھ ہی نہیں رہی تھیں، بلکہ وہ تو میری چھوٹی بہن کے لیے دیکھ رہی تھیں، لیکن قد چھوٹا ہونے کے اور رنگ سانولا ہونے کے سبب کوئی رشتہ قبول نہیں ہو رہا تھا۔ قسمت سے 1-2 پاس ہوئے، مگر انہوں نے خوب جہیز مانگا، اتنا مانگا جتنا ان میں دینے کی حیثیت بھی موجود نہ تھی، لیکن اگر اس رشتہ نہیں ہو رہا تھا، قد اس کا چھوٹا، رنگ اس کا سانولا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں منحوس کیوں ہوئی؟ میری ماں کچھ دیر تک چپ رہی، خاموش رہی، پھر مجھے دیکھنے لگی اور کہا کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، سب تمہیں پسند کرتے، میں کیا کرتی؟ پھنس کر رہ گئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے 20 سال بعد فون کیا تو میں خوشی سے چہک اٹھی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا سکتی تھی کہ میری بات پکی ہو چکی ہے، لڑکا یہاں نہیں ہے۔ میری ماں جی نے کہا کیا بتاتی؟ یہی سوچ کر چپ رہی، اگر لڑکے نے انکار کر دیا تو تمہارے دل میں
20 سال سے بنا ہوا محل بکھر جائے گا، تم مر جاؤ گی۔ میری ماں دوپٹے کو منہ پہ رکھ کے رونے لگ گئی، اتنا کہ ان کی ہچکی بندھ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو گلے لگا کر ان سے سارے شکوے دور کر دیے تھے۔ جو بھی تھا وہ میری ماں تھی، جو کیا تھا صحیح کیا تھا۔ خدا نے مجھے مجازی خدا سے بھی تو نوازا تھا۔ یہ کچھ نہ کچھ تھا بلکہ میرے صبر کا نتیجہ تھا، صبر کا صلہ تھا۔ مجھے اس دن سمجھ میں آیا خودکشی مسئلے کا حل نہیں، گھر سے بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں، مسئلوں کو صبر سے برداشت کرنا حل ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات ہم اپنے والدین کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو کرتے ہیں بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی ان کی منحوس کہنے کی بات، وہ تو میں تھی، میری وجہ سے میری بہن کا رشتہ جو نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری ماں کے دل پہ جو بیتی تھی میں اسے کہاں تک سمجھ پاتی۔ ایک دو بار جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو پھر جیسے عادت سی ہو گئی، لیکن ان کے دل میں اٹھنے والا درد ہر روز رشتہ ٹھکرائے جانے سے زیادہ ہوتا تھا۔ ہر روز ان کے لیے نیا درد اور میرے لیے صرف ایک لفظ منحوس۔ ہم نے دلوں کو صاف کر لیا، درگزر کر لیا، یہی بہتر حکمت عملی ہے۔ آج الحمدللہ میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، اور شادی سے پہلے جو کچھ بھی ہوا اسے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر بھول چکی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔